کشمیر کے حوالے سے جو ان کا لائے عمل تھا وہ عیاں تھا، وہ بڑا واضح تھا کہ وہ کشمیر کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں. اور آج بھی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اتر پردیش میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آسام میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور دیگر علاقوں میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں، اور عددی اعتبار سے واقعی یہ دنیا کی بڑی جمہوریت ہے. لیکن ان کے جو دعوے ہیں کہ جب بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، لیکن اس کے برعکس وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آواز جو ہے وہ سن نہیں رہا ہے. مائنورٹی کمیونٹیز خاص طور پہ جیسے مسلمان میں نے کہا، بلکہ وہاں پہ تو ان کے جو دلت ہیں، جو کہ ہندو فیتھ کو بلانگ کرتے ہیں، جو کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے زیادتی کی، بربریت کی نئی مثال بھارت کی بی جے پی حکومت نے قائم کی ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اگر بی جے پی سمجھتی ہے کہ یہ ایک ڈرامہ رچا کر ہمیں کہیں، پہلے تو کہتے ہیں کہ جی ان کا ہم سے ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے ان عہدیداران کا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایکشن لے لیا ہے. لیکن آج تک بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی معذرت کا بیان نہیں آیا ہے. انہوں نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا ہے، ریگریٹ کا اظہار نہیں کیا ہے، معذرت نہیں کی ہے. لہٰذا اس پر ہمیں شدید افسوس ہے. ہم ان کے اس رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور او آئی سی نے بھی اس پر اپنا سخت رد عمل شو کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو عالمی کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اب وہ بھی سخت رد عمل شو کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے اس کا مطالبہ کرے. کیونکہ اس طریقے سے کسی کے مذہب کے اوپر بات کرنا اور کسی کے مذہبی جو احساسات ہیں ان کو مجروح کرنا قطعاً قابل قبول نہیں ہے. ہم امن پسند لوگ ہیں. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے تو پھر بھی کہا ہے کہ باوجود تلخیوں کے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے مراسم جو ہے وہ پڑوسی ملک کے ساتھ ہوں. لیکن اگر پڑوسی ملک اس طرح کے رویے اختیار کرے گا، اگر پڑوسی ملک میں جو حکومت اس وقت موجود ہے اگر وہ اس طریقے سے ہمارے احساسات کے ساتھ کھیلیں گے، تو میں نہیں سمجھتی نہ صرف ہم اس پر اس تشویش اور غصے کا اظہار اور غم کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں جو مسلمان ہیں دنیا کے اندر، وہ تمام اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. جی سی سی ممالک نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ کویت ہو، ایران ہو، سعودی عربیہ ہو. تمام ملکوں نے اس پر اپنی تشویش کا اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے. یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی ایک ایسی جماعت سے جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بی جے پی جو ہے وہ کیوں یہ سمجھنے سے قاصر آپ کو علاقوں کے بارے میں بتاؤں تو آسام میں 34.22% مسلم آبادی ہے، ویسٹ بنگال میں 27.01% مسلم آبادی ہے، کیرلا میں 26.56% مسلم آبادی ہے، اتر پردیش میں 19.26% مسلمان آبادی ہے، بہار میں 16% 87% مسلمان آبادی ہے. اور اسی طرح کشمیر میں آپ دیکھ لیں تو 64% سے زائد جو ہے آبادی مسلمان لوگوں کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسے ملک میں جہاں تقریباً 20 کروڑ مسلمان بستے ہوں، سب سے پہلے تو ان کو اپنی ہی پاپولیشن کا خیال کرنا چاہیے، اپنی ہی آبادی کا احساس ہونا چاہیے. لیکن یہ بیان صرف ہندوستان کے مسلمانوں تک نہیں رہتا، یہ بیان پاکستان سمیت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے.
ہندوستان کی بی جے پی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس بیان کے نتیجے میں ان کا جو ایکشن ہے وہ اطمینان بخش نظر آنا چاہیے، جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ ان کی طرف سے کوئی معذرت نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی اقرار نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے جس کے اوپر کہ پوری دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کینیڈا کی طرف سے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ممالک جہاں مسلم پاپولیشن ہے وہ، بلکہ وہ ممالک جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بھی اس پر تشویش ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف مسلمانوں کو وہاں بھونتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا اور ٹارچر کرتا رہے گا تو پوری دنیا چپ رہے گی۔ دنیا چپ نہیں رہے گی، وہ اپنی حدوں سے اب باہر جا رہے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک بار پھر OIC کے پلیٹ فارم پہ جتنے ممالک ہیں ان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کوئی خاطر خواہ اس کے حوالے سے بیان دے اور کسی ایکشن کا مطالبہ کرے، اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی، تمام انٹرنیشنل کمیونٹی، بس ہم تو کئی برسوں سے کہتے آ رہے ہیں، ہم بحیثیت جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بڑا سٹرونگ موقف اس پر ہمارا ہے کہ مودی سرکار انسانی حقوق کی دھڑا دھڑ وائلیشن کر رہی ہے، مسلمانوں کو اور دیگر مائنورٹی کمیونٹیز کو وہ دھڑا دھڑ اس کو ختم کرنے کی سازش پہ تلی ہوئی ہے، اور بی جے پی کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ میں اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کروں گی اور پھر فیصل صاحب کو بھی چاہوں گی کہ اس پر ایڈ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو میری منسٹری ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک اعلان کیا تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اعلان تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن قبل بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے حکومت کو، جو کہ ہرگز حکومت نہیں چاہتی تھی، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ جیسے پچھلی حکومت کہا کرتی تھی سب اچھا ہے، تو سب اچھا نہیں ہے۔ 189 پر ڈالر تھا جب یہ حکومت آئی، اور اس کے بعد جو مشکل فیصلے لینے پڑے IMF کے ایگریمنٹ کی روشنی میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ IMF کے ساتھ بہت جو ہے وہ خطرناک قسم کا معاہدہ کیا گیا، جس معاہدے کو اگر ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈائلاگ میں بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کچھ مشکل فیصلے اس حکومت کو لینے پڑے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کی روشنی میں جو مہنگائی ہے یقیناً وہ بڑھے گی، اور اس مہنگائی کے نتیجے میں جو غریب ترین طبقہ ہے وہ اس کا شکار ہوگا۔ اس کے لیے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 28 بلین جو ہے وہ رکھے جائیں گے اور لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ تو میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ اب وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دینے کا وقت آ چکا ہے، اور آپ لوگوں کے توسط سے میں لوگوں میں یہ آگاہی پھیلانا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک نمبر ہے 786 786، یہ وہ نمبر ہے 786۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 80 لاکھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشیریز ہیں، ریسیپینٹس ہیں، ان کو تو آٹومیٹکلی، ایک سیکنڈ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان کو آٹومیٹکلی ہفتے کے اندر میسج چلا جائے گا کہ ان کو مزید 2000 روپے ملیں گے۔ جو ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو 2000 روپے ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 60 لاکھ لوگ ایسے بھی ہم کور کریں گے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہیں ملتے، لیکن وہ غریب لوگ ہیں اور ان کو اس پیٹرول اور تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہے اس کے نتیجے کی جو مہنگائی ہے اس نے اثر انداز کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسی 60 لاکھ جو آبادی ہے اس کو بھی کور کیا جائے گا، اور ان کے لیے یہ نمبر ہے 786۔ 786 پر یہ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے، اس پر کال نہیں کریں مہربانی کر کے، یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں میں ہے، اس پر ٹیلی فون نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کر کے اس نمبر پہ بھیجنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہم سسٹم میں شامل کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کریں گے۔ تو آج شام کو کسی وقت یہ نمبر اوپن ہو جائے گا آپ کے میسیجز کے لیے، تو آپ اس پہ میسیج کریں۔ اور میری آپ کے توسط سے یہ بھی اپیل ہے لوگوں کو
کہ جو لوگ بہت غریب ہیں، جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے یا جو مدد چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھائے یہ طریقہ، تو جو لوگ اس بات کا شعور رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ ایسے مستحق لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہم ان مستحق لوگوں تک یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی 2000 روپے کی پہنچا سکیں۔ تو یہ ایک اعلان میں نے پہلے بھی کیا، میں سمجھتی ہوں کہ اسے دہرانا ضروری تھا، اور آپ کے ذریعے یہ آگاہی جو ہے آگے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ میں فیصل صاحب سے کہوں گی کہ اسی ٹاپک پہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس پر ایڈ کریں اور پھر ہم آپ کے سوالات کی شکریہ۔ میں بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ہوا انڈیا کی طرف سے، پی جے پی کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی، اس کی پاکستان پیپلز پارٹی شدید مذمت کرتی ہے۔ اب او آئی سی کو چاہیے کہ وہ ایک پریکٹیکل کام کرے، یہ میٹنگز کانفرنسز اس چیز سے باہر آ کر کوئی پریکٹیکل کام کریں۔ میں کل بھی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو بھی مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا ہے، کسی ملکوں میں مصنوعات پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف یہاں تک نہیں، ان تمام مسلم ممالک کو بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب تک ہم ان چیزوں کو برداشت کریں گے۔ پاکستان میں یا باقی ملکوں میں جب بھی اقلیت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے مغربی ممالک کس طریقے سے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے کہ نہیں ہونی چاہیے ملکوں میں، لیکن وہ جو ایکشن کرتے ہیں اس طریقے سے مسلمان ممالک میں اس قسم کے کم از کم ایکشن نہیں ہے۔ ہمیں ابھی اس پہ سوچنا پڑے گا، ہمیں اس پہ جو ہے سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ بہت سی ایسی چیز، کل ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ایک بھرپور سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے میں ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے وزٹ پہ کب آ رہے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے ذرا ہے کہ وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کو وفاقی وزیر بنے شاید ہی ایک مہینہ ہوا ہوگا، اور انہوں نے اس شارٹ ٹائم میں 2 سپر پاورز کے وزٹ کیے ہیں، یو ایس کا وزٹ کیا ہے، چائنا کا بھی وزٹ کیا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ بھی گئے ہیں۔ اب وہ واپس جب آئیں گے قوم کو بالکل اعتماد میں لیں گے، اپنے وزٹ کے حوالے سے بالکل پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور پارلیمنٹ میں بھی جو ہے قوم کو اعتماد میں لیں گے، جو ان کے وزٹس ہوئے ہیں، فورن وزٹس ہوئے ہیں۔ ترکی بھی گئے، ترکی بھی ابھی ریسنٹلی گئے تھے، تو اس میں جو ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہماری سب سے پہلی بائی لیٹرل میٹنگ کا آغاز جو ہے وہ چائنا سے ہوا، ہمارے برادرانہ ملک سے، اور ان سب ممالک کے وزٹس پہ قوم کو اعتماد ملیں گے۔ بالکل ان کا بڑا ٹف شیڈول تھا، کیونکہ ماضی کی حکومت نے جو خارجہ پالیسی ہمیں تحفے میں دی تھی اس میں ہمیں بہت سے فورن منسٹر کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہاں پر ان کو چائنا میں، ترکی میں، یو ایس میں، آپ اب دیکھیں کہ آپ کے ملک میں یو ایس ایمبیسڈر موجود نہیں تھا اور آج وہ یو ایس موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں چائنا کا ایمبیسڈر موجود نہ تھے کچھ عرصے سے، اور وہ بھی جو ہے بہت جلد چائنا کا بھی ایمبیسڈر، کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے، وہ بھی آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جس پہ جو ہے وہ لوگوں کو بڑی تشویش ہو رہی تھی کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ فورن وزٹ پہ ہیں، تو اگر وہ فورن وزٹ پہ ہیں، کوئی چھٹیوں پہ نہیں گئے، پاکستان کے لیے ایک کردار ادا کریں، پاکستان کے دوست ممالک کو قریب لانے میں دوبارہ، جو کہ ہم سے دور ہو چکے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، ہم ایک انتظار میں تھے کہ شاید لانگ مارچ کی ایک کال آئے گی، جو کہ میرے خیال میں غیر معینہ مدت تک فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا بابا روان صاحب کی، جس میں انہوں نے جس طریقے سے ایک پکچر پریزنٹ کی، جیسے مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ بس 1-2 دن میں کوئی خدا نہ کرے کہ عمران خان پہ کوئی حملہ ہونے والا ہے اور ایسے کوئی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اور اس حکومت کی پہلی ترجیح ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز اور خاص کر پارٹی کے چیئرمین ان کو تحفظ دیں۔ لیکن میرا سوال آج پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ہے کہ جب ماضی میں سیاسی جماعتوں کے لیڈران یہ سیکیورٹی مانگتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ پروٹوکول مانگ رہے ہیں، ان کو عیاشیاں چاہیے۔ آج ہمیں یہ بتائیں کہ آپ عیاشی کے لیے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے بھی ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے سیکیورٹی وڈرا کی تھی، عدالتوں نے وہ سیکیورٹی دی تھی،
ہم نے تو آپ کو عدالت تک جانے ہی نہیں دیا. ہم تو کہتے ہیں آپ کو خدا زندگی دے, لیکن ہم انشاءاللہ